ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے حملوں کا ہدف سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائے، صدر مسعود پزشکیان، کونسل کے سربراہ علی شمخانی اور پاسداران انقلاب کے سربراہ محمد باقور تھے۔ ایرانی قیادت صہیونی حملوں میں محفوظ رہی۔ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایران کے حکومتی مراکز، صدارتی محل، اٹامک انرجی دفتر، وزارت دفاع، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور ملٹری کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ شہر میں جوہری تنصیبات کے قریب دھماکے ہوئے۔ کرم شاہ، لورستان، تبریز، اصفہان، قم، کرج اور ایلام میں بھی دھماکے ہوئے۔ ایران نے اپنی فضائی حدود کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے۔ صہیونی فوج نے مناب شہر میں لڑکیوں کے پرائمری اسکول کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 40 معصوم طالبات سمیت 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ حملے کے بعد سامنے آنے والے مناظر نے دل دہلا دیے۔ تہران میں بھی اسکول پر حملہ کیا گیا جس میں 2 طالب علم جان سے گئے۔ ایران کے قومی سلامتی کونسل نے تہران کے رہائشیوں کو شہر چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی ایرنا سمیت متعدد میڈیا اداروں پر سائبر حملے ہوئے۔ تہران کے کچھ حصوں میں موبائل فون جبکہ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ ایران کا جوابی وار آپریشن فتح خیبر کا آغاز کر دیا۔ اسرائیل پر 30 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے۔ تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیل کے شمالی شہر حیفا میں دھماکے ہوئے۔ سائرن بجتے ہی شہریوں کو فوری طور پر پناہ گاہوں میں داخل ہونے کی ہدایت کی گئی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے رد عمل انتہائی سخت ہوگا۔ ان حملوں کا اختتام اب آپ کے اختیار میں نہیں رہا۔ ایرانی حملوں سے خوفزدہ ہو کر اسرائیلی شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ تل ابیب میں سائرن بجتے ہی درجنوں اسرائیلی بنکرز میں چھپ گئے اور عبادت شروع کر دی۔ ایران نے اسرائیلی حملے کے جواب میں متعدد میزائل داغے ہیں۔ اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ایران نے خلیجی ملکوں میں قائم امریکی اڈوں کو نشانہ بنا لیا۔ قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور بحرین میں حملے۔ قطری وزارت دفاع کا کہنا ہے ملک کو نشانہ بنانے والے میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکی فوجی اڈہ الودیعت ایئر بیس موجود ہے۔ ابوظہبی میں بھی زوردار دھماکے سنے گئے۔ ایک شخص کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ یو اے ای کے دفاعی نظام نے کئی میزائل تباہ کر دیے۔ ابوظہبی میں الظفر ایئر بیس پر امریکی اہلکار تعینات ہیں۔ اس فضائی اڈے کو خطے میں امریکی فوجی سرگرمیوں کے لیے اسٹریٹجک مرکز سمجھا جاتا ہے۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ میں امریکہ کے 5ویں بحری ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا گیا۔ ایرانی حملے میں امریکی بحری ہیڈ کوارٹرز نشانہ بنا۔ بحرین کے حکام نے تصدیق کر دی۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے شہریوں سے محفوظ مقام پر رہنے کی اپیل کی ہے۔ کہا ہے لوگ مرکزی شاہراہوں کا استعمال نہ کریں۔ بی بی سی کے مطابق سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکہ سنا گیا۔ ایران کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا۔ ایران کے میزائل اور میزائل انڈسٹری تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایرانی بحریہ کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں۔ یقینی بنائیں گے ایران دوبارہ کبھی جوہری ہتھیار نہ بنا سکے۔ ہر طرف سے بمباری کریں گے۔ بچنے کا یہ آخری موقع ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب، ایرانی فورسز اور پولیس ہتھیار ڈال دیں ورنہ موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorists. Iran is the world's #1 state sponsor of terror. In particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. We warned them never to resume their nuclear weapons. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. That you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایرانی رجیم کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے آپریشن شروع کیا۔ یہ آپریشن ایرانی عوام کے لیے تقدیر اپنے ہاتھ میں لینے کے حالات پیدا کرے گا۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے مسلح ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایران کے خلاف ہمارا آج کا آپریشن پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ مضبوط ہے۔
پاکستان ایئر لائنز اور متعدد بین الاقوامی ایئر لائنز نے مشرق وسطی کے لیے پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے متحدہ عرب امارات، بحرین، دوحہ اور کویت کے لیے پروازیں کل شام یا فضائی حدود کی بحالی تک آپریٹ نہیں کی جائیں گی۔ سعودی عرب کی پروازیں روٹ تبدیل کر کے جاری رہیں گی۔ ایمریٹس، ایئر فرانس، برٹش ایئر ویز، جاپان ایئر لائنز پروازیں منسوخ کرنے والوں میں شامل ہے۔ نارویجین ایئر، ترکش ایئر لائنز اور ریجن اٹلانٹک نے بھی پروازیں روک دی ہیں۔ قطر ایئر ویز ایئر لائنز نے بھی پروازیں روک دی ہیں۔ پروازیں منسوخ کرنے کا فیصلہ بڑھتی ہوئی کشیدگی اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ روس نے امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کو فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ صورتحال سیاسی اور سفارتی راستے پر واپس لائی جائے۔ عالمی برادری ذمہ دارانہ اور غیر جانبدارانہ موقف اختیار کرے۔ غیر ذمہ دارانہ کارروائیاں خطے میں مزید بے چینی پیدا کر سکتی ہیں۔ روس پہلے کی طرح امن کے لیے اقدامات میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے ایرانی ہمنصب سے رابطہ کر کے امریکہ اور اسرائیل کے حملے کی مذمت کی اور کہا امریکی اور اسرائیلی حملہ بلا وجہ اور جارحانہ ہے۔ انہوں نے صدر نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ انڈونیشین وزارت خارجہ نے کہا کہ انڈونیشین صدر ثالثی کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ تمام فریقین صبر و تحمل اور سفارتی صدر انڈونیشیا ضرورت پڑنے پر تہران جا سکتے ہیں۔ کشیدگی خطے اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے خلیجی ملکوں میں ایرانی میزائل حملوں کی مذمت۔ کہا گیا خلیجی ملکوں کی خود مختاری کی خلاف ورزی قابل مذمت ہے۔ عمان کے وزیر خارجہ نے ایران پر کیے گئے حملوں پر واشنگٹن پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی جنگ نہیں، امریکہ مزید ملوث نہ ہو۔ فعال اور سنجیدہ مذاکرات ایک بار پھر متاثر کر دیے گئے۔ عمانی وزیر خارجہ نے حالیہ امریکی ایرانی مذاکرات کی ثالثی کی تھی۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق عمانی وزیر خارجہ نے امریکہ سے اپیل کی کشیدگی کو مزید نہ بڑھایا جائے۔ تو ایران پر جو حملے کیے جا رہے ہیں اس پر قطر اور سعودی عرب نے کشیدگی فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے قطر کے امیر تمیم بن حمد ثانی کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے خطے اور عالمی صورتحال سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ قطر اور سعودی عرب کا مذاکرات کی میز پر واپسی اور فوری کشیدگی ختم کرنے پر زور۔ سعودی ولی عہد نے قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ محمد بن سلمان نے قطر کی خود مختاری، سیکیورٹی اور استحکام کے لیے مکمل تعاون کا اعادہ کیا۔ قطر کے امیر نے سعودی عرب کے مستحکم موقف اور غیر مشروط حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کویت کے امیر سے رابطہ، کویت کی خود مختاری اور فضائی حدود کی خلاف ورزی کی مذمت کی۔ سعودی عرب کی جانب سے کویت کے بھائیوں سے مکمل یکجہتی کا اعلان۔ کویت کی خود مختاری، سلامتی اور استحکام کے لیے ہر اقدام کی حمایت۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کویت کے امیر سے رابطہ، کویت کی خود مختاری اور فضائی حدود کی خلاف ورزی کی مذمت کی۔ جبکہ ایران نے اسرائیلی اور امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی اور امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ خبر آپ کو دیں گے، کویت کے علی السالم ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل حملے اور کویتی فضائی دفاع نے تمام میزائل تباہ کر دیے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق کویت کے علی السالم ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل حملے ہوئے اور کویتی فضائی دفاع نے تمام میزائل تباہ کر دیے ہیں۔ تو اب فرانس کی جانب سے ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ قومی سلامتی مشرق وسطی میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ میکرون کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر قریبی اتحادیوں کے دفاع کے لیے وسائل فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ فرانسیسی صدر یہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری بیلسٹک پروگرام پر مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایرانی حکومت مظالم کے باعث نااہل ہو چکی ہے، مستقبل کا فیصلہ عوام کو کرنے دیا جائے۔ فرانسیسی صدر نے مزید کہا کہ یورپی شراکت داروں اور مشرق وسطی کے دوست ممالک سے قریبی رابطے میں ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی بلا افتعال جارحیت کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری۔ افغان طالبان رجیم کے 331 کارندے ہلاک، 500 سے زائد زخمی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تفصیلات جاری کر دی۔ بتایا افغان طالبان کی اب تک 104 پوسٹیں تباہ اور 22 پر قبضہ کر لیا گیا۔ 163
ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ افغانستان میں 37 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فضائیہ نے قندھار میں افغان فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو مؤثر انداز میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ ننگرہار کی محمد دھارا بیس میں 2 اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج کامیابی سے افغان طالبان کی عسکری تنصیبات کو تباہ کر رہی ہیں۔ آپریشن غضب للحق کی کامیابی اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ایم کیو ایم پاکستان نے اورنگی ٹاؤن میں ریلی نکالی۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا، ہمیں ایک بار پھر چیلنج کیا گیا ہے، افغان طالبان چھپ کر حملے کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے دشمن کے خلاف مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کیا۔ خبر آپ کو دیں گے، ایران نے اسرائیلی اور امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی اور امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے۔ جبکہ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جارحیت کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے مسلح افواج تیار ہیں۔ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی ایران کے خلاف جنگ بلا وجہ اور غیر قانونی ہے۔ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ کو اسرائیل فرسٹ میں بدل دیا۔ اسرائیل فرسٹ کا مطلب ہمیشہ امریکہ کا نقصان ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران کی طاقتور مسلح افواج ہر ممکنہ خطرے کے لیے تیار ہیں۔ ایران جارحین کو وہ سبق دے گا جو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ بھارتی کانگریس کی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ اسرائیل پر شدید تنقید۔ کانگریس کا کہنا ہے مودی کے اسرائیلی دورے کو فوجی کشیدگی کی حمایت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ مودی کا دورہ اور ایران پر حملے کے بعد بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کا بیان جاری۔ کانگریس کا کہنا ہے بھارت کی روایتی غیر جانبدار پالیسی تھی جو مودی کے دورے سے متاثر ہوئی۔ بھارت کی تاریخ میں عالمی قوانین اور تنازعات کا پرامن حل مقدم رہا۔ کانگریس اعلامیہ مودی کے دورے سے بھارت کی اسٹریٹجک پوزیشن متاثر ہو سکتی ہے۔ کانگریس کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے تعلقات قوموں کے درمیان ہوتے ہیں، ذاتی سیاسی جماعتوں کے نہیں۔ اقتصادی اور اسٹریٹجک مفادات کے تحفظ کے لیے ڈپلومیسی محتاط اور متوازن ہونی چاہیے۔ بھارتی قومی کانگریس کے خارجہ امور ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے یہ اعلامیہ۔ شہری سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے استعمال میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ موجودہ حساس قومی صورتحال کے پیش نظر پی ٹی اے نے پبلک ایڈوائزری جاری کر دی۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے غیر مصدقہ، اشتعال انگیز یا گمراہ کن معلومات پھیلانے، فارورڈ کرنے یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ قومی مفاد، عوامی نظم و نسق یا ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانے والا مواد شیئر کرنے سے گریز کریں۔ شہری صرف مستند اور سرکاری ذرائع پر مبنی معلومات یا مواد ہی شیئر کریں۔ عوام افواہوں اور جعلی خبروں کے فروغ سے مکمل اجتناب کریں۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جتنی دعائیں کرنی تھی کر لیں، اب ٹیم کا کام ہے، تاریخ بنا کر سیمی فائنل میں جگہ بنائیں۔ کینڈی میں موجود شائقین کہتے ہیں کھلاڑیوں نے آج کمال کر دیا تو دنیا پاکستان کی مثالیں دے گی۔ کہ دنیا قائم ہے تو ہوپ فلی آ جائیں گے سیمی فائنل۔ پاکستان کو سپورٹ کرتے کرتے آئی تھنک ہم نے بہت لیسن سیکھ لیے ہیں۔ دعائیں ہم نے کل سے اب تک جتنی کرنی تھی کر لی ہیں۔ پاکستان کو یہ موقع ملا ہے تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان لڑکوں کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم آج اچھا کھیلیں گے تو لوگ ہماری مثال دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔